and we are going live. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आफिया शम्स, इनोवेटिव वुमन ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर लाइव विद आफिया शम्स के एपिसोड नंबर 11 के साथ। और एज ऑल ऑफ यू नो, और जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनको बताते चलें कि हमारे इस प्रोग्राम का थीम ये है कि इसमें हम पाकिस्तान भर से इनोवेटिव वेल अकम्प्लिश्ड वुमेन को डिस्कवर करते हैं, उनकी लाइफ स्टोरीज, उनकी स्ट्रगल जर्नीज और सक्सेस जर्नीज को आपके साथ शेयर करते हैं। सो हमारी आने वाली जो जनरेशन है और जो हमारे सारे व्यूअर्स हैं उनकी जिंदगी से, उनकी स्ट्रगल से, उनकी जर्नी से इंस्पिरेशन ले सके, मोटिवेशन ले सके और कुछ सीख सके। तो आज की हमारी गेस्ट भी ऐसी ही एक बहुत ही फाइटर मॉम है, जो सबसे पहले एक मदर है और उसके बाद एक बहुत ही माशाल्लाह से सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, मैम हुमा अंजुम। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम इन आवर शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपका बहुत शुक्रिया। जी, तो मैं बताती चलूँ अपने व्यूअर्स को, मैम हुमा अंजुम जो है वो एक डिफरेंटली एबल चाइल्ड की मॉम है और उसके साथ साथ ये घर के खाने, इनकी एक फूड चेन है जिसकी ये फाउंडर है और सीईओ है। तो मैम बताइएगा अपना ये जर्नी, इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि कैसे आपको ये इंस्पिरेशन मिली, किस तरह से आपने इतनी टफ लाइफ के साथ एक ये भी स्टार्ट किया अपनी फूड चेन का काम, और ये सारा किस तरह से हुआ? घर के खाने एक्चुअली मेरा एक ग्रुप है, पेज भी है फेसबुक के ऊपर। ये 2014 की बात है जब मेरे हस्बैंड की अचानक से जॉब ख़त्म हो गई और वी वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन हिज इनकम। तो आप सोच सकती हैं कि एक घर जो कि रेंटेड भी है और फिर उस पर 2 बच्चे हैं, फिर मेरी मदर और मेरी मदर इन लॉ भी हमारे साथ ही रहती थी उस वक्त। तो अचानक से एक जॉब ख़त्म हो जाए तो फिर कितना मुश्किल होता है महीने के खर्चात पूरे करना। और उस सूरत में जबकि मेरी एक डिफरेंटली एबल डॉटर भी है, साथ में उसकी थेरेपीज़ भी थी और स्कूलिंग बच्चों की। तो उस वक्त फिर मुझे डिफरेंट ग्रुप्स थे, शी ऑफ्स वगैरह, शायद आपने नाम सुना हो। फेसबुक पे किसी ने मुझे रेकमेंड किया कि आप जब इतने अच्छा खाना वगैरह बनाती हैं तो वाई डोंट यू पोस्ट ऑनलाइन अबाउट योर फूड। तो मुझे खैर इतना कॉन्फिडेंस उस वक्त नहीं था, मैंने ऐसी शुरू में एक पोस्ट डाल दी। गोलगप्पे वगैरह मैं अच्छे बनाती थी तो लोग बहुत अप्रिशिएट करते थे कि दे आर वेरी गुड ना। तो मैंने ऐसे ही डाला तो माशाल्लाह से कोई इतना ज़बरदस्त मुझे रिस्पांस आया, इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस आया उसका मुझे। तो अब रिस्पांस आ गया तो मुझे हैरत ये होने लगी कि मैं ये ऑर्डर सारे कैसे फुलफिल करूँगी। फर्स्ट मंथ में ना बहुत मुझे आ गए थे ऑर्डर्स। तो लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता ट्रायल एंड एरर के ज़रिए कुछ चीज़ें सही की, कुछ गलत की, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट्स सेटिस्फाई हुए। और फिर ये कि मेरे जो फूड डिलीवरी के जो मेरे राइडर थे उस वक्त वो मेरे हस्बैंड बने, क्योंकि ही वाज आल्सो जॉबलेस। तो मैंने अपने काम के साथ साथ उन्हें भी जॉब प्रोवाइड करी। तो मेरी फूड डिलीवरीज वो करके फिर उस वक्त आते थे। इस तरह से मैंने ये काम अपना स्टार्ट किया। माशाल्लाह, बहुत मतलब आपके हस्बैंड की जॉब चली गई लेकिन आपने उनको भी दोबारा से जॉब पे लगा दिया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं ना कि एम्प्टी माइंड इज द डेविल्स होम। तो दिमाग खाली नहीं होना चाहिए आदमियों को, औरतों को, सबको कुछ ना कुछ ज़िंदगी में करते रहना चाहिए। तो बस बिल्कुल। इसी तरह चलते चलते फिर ये हुआ कि मेरे क्लाइंटेज भी डेवलप होती गई, लोग खाने को पसंद भी करने लगे और फिर रेगुलर मेरे क्लाइंट्स होने लगे। मुझे रेगुलरली ऑर्डर्स भी आने लगे और काफ़ी फैमिली ने और मेरे हस्बैंड ने, काफ़ी लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता थ्रू अ लर्निंग एक्सपीरियंस आज मैं जिस मकाम पे हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैं अपने हस्बैंड के साथ, अब माशाल्लाह उनको जॉब तो मिल गई है, लेकिन ये कि हम दोनों म्यूचुअल शेयरिंग के साथ घर का खर्चा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। अपनी बेटी की थेरेपीज़ वगैरह भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह करवा लेती हूँ, जो मैं मेरी अर्निंग होती है उसके ज़रिए, उसकी स्कूलिंग वगैरह। तो वो हम सब उसी एक्सपेंस से कर सकते हैं जो हम घर के खाने से कर रहे हैं। और फिर हमने डिफरेंट माशाल्लाह। इवेंट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। कोई 2-3 साल पहले हमने कहा कि ये जैसे फेस्टिवल्स होते हैं, या मेरी बेटी जैसे शी इज़ डाउन सिंड्रोम, तो उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है कराची डाउन सिंड्रोम, तो उनके यहाँ फेस्टिवल्स होते हैं एवरी ईयर। तो हमने फर्स्ट टाइम उसमें पार्टिसिपेट किया, मैंने गोलगप्पे का ही स्टॉल लगाया था। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स गया। तो फिर मैंने उसको फिर कंटिन्यू किया, आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ
پروسیس سے گزرتے گزرتے بھی لاسٹ ٹائم ہم نے کراچی ایٹ کا جو بہت بڑا ایک ہوتا ہے کراچی کا فیسٹیول، اس میں بھی ہم نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، اور ماشاء اللہ سے ہماری گول گپے کا ہی اسٹال تھا اور بہت اس کو اچھا اوور ویلمنگ رسپانس ملا تھا. تو یہ چیزیں ہمارے لیے بہت مطلب پازیٹیو بھی ہوتی ہیں اور ہمیں انکریج بھی اور موٹیویٹ بھی کرتی ہیں. تو آپ کے گول گپے کھانے اب کراچی آنا پڑے گا یا آپ لاہور میں بھی ڈلیور؟ میں ایکچولی ہوں لاہور سے ہی. میں شادی کے بعد لاہور سے کراچی آئی تھی آفٹر آئی گاٹ میرڈ. تو ویسے میرے لاہور میں بھی ریلیٹیوز رہتے ہیں، تو اف آئی کم اوور ٹو لاہور نو ڈاؤٹ آئی ول بی مور گلیڈ ٹو پرووائڈ یو ود دیٹ. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ویسے کیوں نہیں. آپ کے ڈرائی فوڈ اور جو یہ جو پیکلز وغیرہ تو آپ کرتے ہیں نا ڈلیور، وہ تو ہم لاہور میں بھی منگوا سکتے ہیں آرڈر کر سکتے ہاں ہیں. وہ آپ لوگ چٹنیاں منگوا سکتے وغیرہ ہیں، کیوں نہیں، ضرور. اس پکلز کے بھی ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے ہمیں اب بتائیے کہ آپ کا وہ جرنی کیسا تھا؟ ایک ڈاؤن سنڈروم بچی جب آپ کی فیملی میں آئی، اس کا حصہ بنی، تو آپ نے کیسے اس کو ڈائگنوز کرنے کا جو پروسیس تھا وہ کیسا رہا آپ کا ایکسپیرینس؟ اور پھر کس طرح سے آپ اس کو ساتھ لے کے چلے؟ اور وہ جو سائیکولوجیکل ایک دم سے ٹراما ہی ہوتا ہے جب آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا بچہ یا آپ کی بچی جو ہے وہ اب پورا ایک لائف ٹائم اس چیز کے ساتھ آپ نے رہنا ہے. تو کس طرح سے آپ نے ان ساری چیزوں کو مینج کیا، ہینڈل کیا، اور یہ کیسا رہا آپ کے ساتھ؟ عافیہ، میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ میں کچھ پہلے میں لاہور میں ہی رہتی تھی. شادی کے بھی کچھ عرصے کے بعد میرے ہسبینڈ کی پوسٹنگ ہو گئی تھی لاہور کی. تو جو میری بیٹی ڈاؤن سنڈروم ہے زنیرا، شی واز بورن ان لاہور ان حمید لطیف ہاسپٹل شی واز بورن. تو ایٹ دا ٹائم آف برتھ ہمیں کسی بھی ڈاکٹر نے نہیں بتایا کہ شی از بورن ود ڈاؤن سنڈروم، حالانکہ یہ کہتے ہیں کہ پیدائش سے پہلے ہی الٹرا ساؤنڈ میں بھی ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہے یہ چیز. اور ایٹ دا ٹائم آف دا برتھ آلسو دا ڈاکٹر نوز، کہ ان کے فیچرز ایسے ہوتے ہیں اور فلیٹ نوز ہوتی ہے تو دے کین ٹیل، بٹ نو بڈی ٹولڈ اس. اور ہم لوگوں کو خود بھی جیسے ایک پیرنٹ، ایز اے پیرنٹ میں نے سائیکالوجی پڑھی ہے 4 ایئرس، تو میں نے ڈاؤن سنڈروم کے بارے میں تھوڑا بہت پڑھا ہے اور مجھے پتا ہے کہ ان کی اپورڈ لفٹنگ آئیز ہوتی ہیں. اور اس طرح میں زنیرا کی جب میں دیکھتی تھی کچھ مہینے کی، لیکن پھر میں اس آئیڈیا کو بالکل برش آف کرتی تھی. لائک ایز اے مدر کوئی بھی ماں نہیں سوچے گی کہ بھائی میری بچی جو ہے اس کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے یا کچھ پرابلم ہے. تو پھر یہ ہوا کہ کچھ میرے رشتہ داروں نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ کچھ مطلب زنیرا کی نا کچھ چیزیں ڈیلیٹ کر رہی ہے اپنی ایج کے حساب سے. خاص طور سے میری مدر، ان کو بہت فکر تھی کیونکہ وہ تجربہ کار ایک خاتون تھی، بہت سارے بچوں کو انہوں نے پالا تھا. تو وہ کہتی تھی کہ اتنے مہینے میں اس کو یہ کرنا چاہیے، اتنے مہینے میں اس کو یہ کرنا چاہیے. تو جب انہوں نے یہ سب باتیں میں نے سنی تو مجھے بھی تھوڑا سا یہ فیل ہونا شروع ہوا کہ شاید میری بچی کے اندر کچھ کمی ہے یا دیر از سم تھنگ رانگ. لیکن اس وقت بھی جیسے ایک ڈینائل اسٹیٹ میں ہوتے ہیں نا کہ نہیں ایسا ہو نہیں سکتا، سوچ بھی رہے ہوتے ہیں اور پھر کہہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں ایسا ہوگا نہیں، ایسا وہ ہو نہیں دل نہیں سکتا. مانتا نا. ہاں وہ دل نہیں مانتا. تو پھر 7 منتھ میں ہمیں ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا تھا کیرو ٹائپ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس سے مطلب پتہ لگتا ہے کہ بچہ ڈاؤن سنڈروم ہے. تو وہ ہم نے جب زنیرا کا کرایا تھا تو وہ پازیٹیو آیا تھا. پھر اس میں ہمیں پتہ لگا تھا کہ یہ ٹرائیسومی 21 ہے، شی از بورن ود ڈاؤن سنڈروم. تو وہ جو ایک ہفتہ تھا وہ ہمارے لیے بہت ہی ڈیفیکلٹ ٹائم تھا، کیونکہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس بچی کا کیا ہوگا، اس کا فیوچر کیا ہوگا، کیا یہ کبھی اسکول جا سکے گی، کیا کبھی یہ چل سکے گی، کیا یہ کبھی بول سکے گی، یا یہ میرے اوپر ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہوگی، میری لائف کیا ہوگی. دیر ور سو مینی کویسچنز جو میرے ذہن میں اس وقت آئے اور آئی واز ریئلی ورڈ. لیکن یہ کہ الحمد للہ میں کافی آپٹمسٹک اپنی زندگی میں ہمیشہ سے رہی ہوں اور پازیٹیو اسپیکٹ کو میں دیکھتی ہوں. تو پھر میں نے آن لائن سرچ کرنا شروع کیا گوگل کے اوپر اباؤٹ ڈاؤن سنڈروم. تو میں نے دیکھا کہ اس میں کافی سکسیس سٹوریز ہیں بچوں کی جو ڈاؤن سنڈروم ہے. اور اس میں لکھا تھا کہ کافی قریب ہوتے ہیں نارمل بچوں کے، ٹپکلی ڈیولپنگ بچوں کے. یہ لوگ بھی لائف گزار سکتے ہیں، انڈیپینڈنٹلی لائف گزار سکتے ہیں، اپنے لیے پیسے ارن کر سکتے ہیں، اسکول جا سکتے ہیں. تو اس چیز نے مجھ کو بہت زیادہ ہوپ دی. لیکن جو زنیرا کے جو ڈاکٹر تھے جنہوں نے مطلب ڈائگنوز کیا تھا زنیرا کو، انہوں نے ایک بہت ہی گرم قسم کی پکچر ڈرا کی تھی ہمارے لیے. اور انہوں نے ہمیں یہ کہا تھا کہ یہ نہ چل سکے گی، یہ شاید بول نہیں سکے گی، یہ اسکول نہیں جا سکے گی، یہ بہت سارے کام. تو اس وقت میں اور میرے ہسبینڈ کافی ہم لوگ روئے تھے ان کے کلینک میں. لیکن پھر میں نے سوچا کہ رونے سے دیکھو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے.
اب ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی بچی سے بلیس کر دیا ہے، تو ناؤ وی ہیو ٹو لک فارورڈ. ہم نے اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس کی زندگی بہتر کیسے کر سکتے ہیں، اور کیا چیزیں ہیں جو ہم ایسی کر سکتے ہیں کہ یہ دوسرے بچوں سے کسی طور پہ بھی پیچھے نہ رہ سکے. تو پھر الحمدللہ پھر لوگوں نے کچھ ایسے میرے فرینڈس تھے جنہوں نے مجھے کچھ ایسے تھراپسٹ وغیرہ کے ساتھ کنیکٹ کیا، جن سے میں نے فون وغیرہ پہ بھی بات کری، کیونکہ میں اس وقت لاہور میں تھی اور جن سے میری بات ہو رہی تھی وہ لوگ کراچی میں تھے. تو انہوں نے مجھے کافی گائیڈ کیا کہ آپ یہ والی ایکسرسائز اسٹارٹ کریں. پھر لاہور میں ایک ہاسپٹل ہے چلڈرن ہاسپٹل، وہاں پہ میں فرسٹ ٹائم زنیرہ کو لے کر گئی. جی میں بھی چلڈرن ہاسپٹل سے ہوں. میں بھی ہاں. چلڈرن ہاسپٹل سے ہوں. اچھا پھر ہم نے زنیرہ کو اسسمنٹ وہیں سے کروایا تھا فرسٹ ٹائم چلڈرن ہاسپٹل سے، اور بہت اچھی فیسلٹیز تھی وہاں پہ، آکوپیشنل تھراپسٹ اور اسپیچ تھراپسٹ کے حوالے سے. پھر جو بھی ان لوگوں نے کہا آپ گھر میں اس کو ایکسرسائزز کرائیے، ٹانگ ایکسرسائزز کروائیے، اور ڈفرینٹ انہوں نے مجھے جو بتائیں وہ پھر میں نے لکھ لی تھی. تو پھر میں اس کے ساتھ گھر میں اسٹارٹ کر دی تھی وہ ایکسرسائزز کروانا اس کو. تو کافی ماشاء اللہ پھر اس کی نیک ہولڈنگ بھی آ گئی تھی اور بیٹھنے بھی لگی تھی، 7-8 مہینے کی ہو گئی تھی تو شی کوڈ سٹ آن ہر اون، اور ماشاء اللہ سے چلنے بھی لگی تھی 1.25 سال کی عمر میں. لائک بہت زیادہ ڈیلیڈ مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ جس طرح مجھے ڈرا دیا گیا تھا، یہ کہا گیا تھا یہ کچھ نہیں کر پائیں گی. تو میں نے زنیرہ کو ہمیشہ ایز اے نارمل چائلڈ ہی ٹریٹ کیا، اور لیکن مجھے اس کے ساتھ بہت زیادہ کام کرنا پڑا، بہت زیادہ محنت بھی کرنی پڑی. تو تو جب الحمدللہ. آپ اتنا زیادہ مطلب آپ کو ایک عام بچے سے ایک عام بچہ بھی بہت اس کی بھی کیئر کرنا ایک بڑا صبر تحمل کا کام ہے. مطلب ایک جو جس بچے کے مطلب عام نہیں، جو بچہ ایک نارملی جس کے مائل سٹون اچیو ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن جو سلو لرنرز ہوتے ہیں یا جن کی گروتھ سلو ہو رہی ہوتی ہے ان کے ساتھ پھر پیرنٹس کو ذرا زیادہ صبر تحمل کے ساتھ پیش آنا پڑتا ہے. بہت زیادہ اس میں استقامت چاہیے ہوتی ہے اور بہت زیادہ ایک حوصلہ چاہیے ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے کیونکہ میں بھی ایک ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہوں، تو جب کوئی بھی ڈیزیز پرولونگ ہو جاتی ہے تو ہاں مطلب پیرنٹس کو میں نے خود دیکھا ہے کہ بہت زیادہ اینگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. بچے کی کیئر اپنی جگہ پہ، تو آپ نے اپنے آپ کو کیسے سنبھالا؟ مطلب آپ کو بھی کوئی سائیکولوجسٹ وغیرہ کنسلٹ کرتی تھی، یا بس یہ سارا سیلف سپورٹ تھی اور سیلف ہیلپ تھی اور آپ نے خود ہی اپنے آپ کو پازیٹیو رکھا؟ جب کچھ جو ٹائم آپ کے ڈاؤن پیریڈ ہوتا تھا اس میں کیسے آپ خود کو حوصلہ دیتے تھے؟ ڈاؤن پیریڈ دیکھو اس وقت ہوتا ہے جب ہم اپنے بچے کو کمپیئر کرنا شروع کرتے ہیں دوسرے بچوں کے ساتھ. جیسے کوئی زنیرہ جب پیدا ہوئی تھی تو ان کے ساتھ میری فیملی میں 2-3 بچے اور بھی پیدا ہوئے تھے. تو ایٹ ٹائم یہ ہوتا تھا کہ میں جب دیکھتی تھی وہ ان کے ٹپکلی ڈیولپنگ ظاہر بچے تھے، تو جب میں دیکھتی تھی کہ یہ تو بھائی یہ کر سکتے ہیں کام اور زنیرہ نہیں کر سکتی، تو میں تھوڑا سا لو ضرور فیل کرتی تھی. لیکن پھر یہ میں جیسے آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا آئی ایم اے فائٹر موم، تو آئی ووڈ ناٹ گیو اپ آن مائی چائلڈ. اگر وہ ڈاؤن سنڈروم ہے تو دس ڈز ناٹ مین دیٹ آئی ہیو ٹو گیو اپ آن ہر. اور پھر یہ ہوا تھا کہ جب ہم لاہور سے موو کیے تھے، جب یہ زنیرہ 2.5 سال کی تھی نا، تو ہم لوگ موو کر گئے تھے کراچی. تو کراچی آ کے میری بہت اچھے لوگوں سے ملاقات ہوئی، جن میں فوزیہ حسین ہیں جو کہ مائل سٹون چیریٹیبل ٹرسٹ ایک اسپیشل اسکول ہے اس کی ڈائریکٹر بھی ہیں. انہوں نے مجھے بہت ہمت اور بہت حوصلہ دیا، کیونکہ ان کی اپنی بیٹی بھی ڈاؤن سنڈروم ہے مدیحہ. اور انہوں نے مجھے اپنے مطلب میں ان کو زنیرہ کو اس لیے لے گئی تھی، میں نے کہا تھا کہ آپ اس کو اپنے اسکول میں ڈال لیں، کیونکہ ظاہر ہے جب ایسی بچی تھی تو میں نے اپنا مائنڈ پورا میک اپ کیا ہوا تھا کہ اگر یہ اسپیشل اسکول میں جانا اس کے لیے ہے امپورٹنٹ تو یہ وہیں جائے گی، اور اگر یہ مین اسٹریم اسکول میں جانا ہے تو یہ وہاں جائے گی. تو فوزیہ نے مجھے بہت کلیئرلی بتایا کہ آپ اس کو مین اسٹریم اسکول میں ڈالیں، آپ اس کو بالکل اسپیشل اچھا. اسکول میں نہ ڈالیں، بیکاز شی از گوئنگ ٹو، یہ بچے جو ہے نا یہ کاپی کرتے ہیں دوسرے بچوں کو، اور جب یہ نارمل مین اسٹریم بچوں کے ساتھ جائے گی تو شی ول لرن مور، یہ بہت زیادہ سیکھے گی. اوکے. تو پھر میں نے بہت ہاتھ پیر مارے اور بہت کوشش کی. ڈفرینٹ کراچی کے اسکولس تھے اس وقت تو جن میں ان بچوں کو لیا جاتا تھا، ود اے شیڈو ٹیچر لیتے تھے وہ لوگ. تو لیکن یہ کہ زنیرہ کو ایڈمیشن کہیں پہ بھی نہیں ان لوگوں نے دیا. تو جب میں ہر جگہ سے مایوس ہوئی پھر میں فوزیہ حسین کے پاس گئی اور میں نے کہا پلیز اس کو کہیں بھی ایڈمیشن نہیں مل رہا، آپ اس کو اپنے اسپیشل اسکول میں ہی ڈال لیجیے، کیوں میں چاہتی ہوں کہ اس کا کچھ مطلب ایک روٹین اسٹارٹ ہو اسکول کا. تو پھر فوزیہ نے اس کو انرول کر لیا تھا اپنے اسکول کے اندر، تو وہاں سے اس کی جرنی اسکول کے اندر اسپیشل اسکول کے اندر بگن کری تھی زنیرہ کی. تو ابھی سنہرا 6 سال کی ہے ماشاء اللہ.
जुनैरा इज नाउ 11 years old माशाल्लाह से. जबरदस्त। और अब सुनैरा ने कितनी सेल्फ हेल्प स्किल्स सीख ली हैं, और अगर आप सुनैरा को इस टाइम थोड़ी देर के लिए हमसे मिला सके तो हमें बहुत खुशी होगी। हाँ, मैं ज़रूर आपको मिलाऊंगी इंशाल्लाह ताला जुनैरा को. ये हुआ था कि जब 1 साल हो गया था जुनैरा को स्पेशल स्कूल में जाते हुए, तो मैं जब भी इनको स्कूल हाँ। लेने के लिए जाती थी तो मुझे यूँ लगता था जैसे मेरी बच्ची जो है शी इज़ केपेबल ऑफ लर्निंग मच मोर, और ये जहाँ पे है ये इसको मतलब इतना नहीं लर्न कर पा रही है. तो मैं डिफरेंट हम्म। हर साल डिफरेंट स्कूल्स को अप्रोच करती थी कि यहाँ पे ये है कि क्योंकि 1 child पर क्लास लेते हैं तो लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स होता है, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं डिफरेंटली एबल्ड जो कि सब एडमिशन लेना चाह रहे होते हैं. तो तकरीबन 2-2.5 साल तक आप ये सोचें कि मैंने स्ट्रगल किया है टू गेट जुनैरा इनटू अ मेन स्ट्रीम स्कूल. और फिर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे मतलब ऐसी रास्ते दिखाए कि एक बहुत ही अच्छा स्कूल है कॉर्नर स्टोन स्कूल. जब जुनैरा 4.5 years की थी तो मैं फिर उनकी प्रिंसिपल से मिली, मिस तैयबा मलिक. उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया और मुझे उनका स्कूल का सेटअप बहुत अच्छा लगा. उनका एनवायरनमेंट स्कूल का था बहुत फ्रेंडली, बहुत वेलकमिंग टुवर्ड्स डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन. वो उनका एटीट्यूड ये नहीं था जैसे कि वो कोई एहसान कर रही है मेरी बच्ची को दाखिला देके, बल्कि उन्होंने ये बताया कि ये बच्चे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं. वो एक टिपिकली डेवलपिंग बच्चे को तो एडमिशन के लिए मना कर देती हैं, लेकिन एक स्पेशल नीड्स के बच्चे को कभी मना नहीं करती हैं अपने स्कूल में एडमिशन के लिए. उनका स्कूल इंक्लूसिव सेटअप के साथ है और वो एक बर्डिंग स्कूल था, वो स्टार्ट हो रहा था तो उसके साथ मतलब क्लासेस बढ़ती जा रही थी, क्लास 4-5 ऑनवर्ड्स इट वाज ग्रोइंग लाइक दैट. तो माशाल्लाह से जुनैरा को स्कूल में जाते हुए 6 years हो गए एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ वेरी हैप्पी ओवर देयर. उसके साथ हमने इनकी थेरेपीज भी कंटिन्यू करी. स्पीच थेरेपी थी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी वो साथ, क्योंकि इन बच्चों की ज़रा ज़बान थोड़ी मोटी होती है तो कुछ साउंड जो होते हैं वो क्लियर नहीं होते हैं, तो वी हैव टू वर्क ऑन दैट. अभी भी माशाल्लाह से इनकी थेरेपीज होती हैं. तो अब जो चीज़ें उस वक्त मुझे कहा गया था जुनैरा नहीं कर सकी, माशाल्लाह माशाल्लाह जुनैरा कैन रन, शी कैन वॉक, शी कैन स्विम. माशाल्लाह शी इज़ अ वेरी गुड स्विमर एंड शी कैन साइकिल, शी कैन स्केट, शी कैन स्कूटीज़ जो होती हैं वो भी चला लेती हैं. और जुनैरा जो है बहुत अच्छा सोशलाइज करती हैं, हालांकि इनकी लिमिटेड वोकेबलरी है इतना भी क्लियर, लेकिन ये बच्चों से बहुत जल्दी दोस्ती कर लेती हैं और बहुत फ्रेंडली हैं. शी इज़ वेरी लविंग. और इनकी जो स्माइल है ना, आप जैसे मुझसे भी पूछ रही थी कि आपको डिप्रेशन होता है व्हेन यू फील लो, तो जुनैरा जैसे बच्चे या और भी जिन जो ब्लेस्ड मदर्स हैं डाउन सिंड्रोम बच्चों की, उनको पता है कि इनकी जो स्माइल होती है वो इतनी कंटेजियस होती है कि यू कैन नॉट फील लो, यू कैन नेवर फील लो. वो ऐसी आपको हग करेंगे और ऐसा एक प्यारा सा स्माइल देंगे कि आपकी सारी परेशानी दूर हो जाती है. तो मैं आपको भी मिलाती हूँ जुनैरा से भी. शी विल कम एंड जॉइन मी आल्सो. कम जुनैरा, कम ऑन, से सलाम. हमें इंतजार है सुनैरा का। और जी. साथ ही साथ हम अपने व्यूवर्स को बताते चले कि सुनैरा से मिलाने का, सुनैरा की मम्मा से मिलाने का पर्पस ये है कि आप लोग भी इससे इंस्पिरेशन लें, सीखें। अगर कोई चैलेंज लाइफ में आता है तो उसको एज ए चैलेंज लें, उसके आगे आपने घुटने नहीं टेक देने। जैसे इनको भी डॉक्टर ने, बहुत अच्छे डॉक्टर्स ने, जब सुनैरा डायग्नोज हुई थी तो बहुत ज्यादा डराया था, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। और अब देखिए माशाल्लाह से सुनैरा, सलाम. अरे वाह, से हेलो सलाम. सुनैरा, से हेलो. सलाम. अस्सलाम वालेकुम। से अस्सलाम वालेकुम. शी इज feeling shy. Say everyone is ओह, watching you. Everyone is watching you on Facebook. हाय सुनैरा। तो बिल्कुल, मैंने दरअसल एक पेज ग्रुप भी बनाया हुआ है फेसबुक के, जुनैरा's जर्नी अ लर्निंग एक्सपीरियंस के नाम से. उसका मकसद ये है जी। कि अगर कोई पेरेंट मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं या उनको ऐसे बच्चे की कोई न्यूज़ मिली है, पेरेंट्स एक्चुअली शॉक में चले जाते हैं, यंग मदर्स वगैरह, तो बिल्कुल। वो मुझसे काफ़ी लोगों ने कनेक्ट किया थ्रू मैसेंजर मुझे कि आप किस तरह करती हैं. तो आई ऑलवेज गिव देम अ वेरी पॉजिटिव अप्रोच, क्योंकि देखिए एक माँ ने ही बच्चे का मुस्तकबिल बनाना है. अगर माँ ही डिप्रेशन में बिल्कुल। चली जाएगी और माँ ही नहीं एक्सेप्ट करेगी तो फिर बच्चे का तो वक्त बहुत ज़ाया हो जाएगा. तो दैट इज़ द कॉज कि मैंने ये ग्रुप बनाया हुआ है फेसबुक के ऊपर, और जो भी कोई आता है मोर देन वेलकम, मैं उसको हेल्प करती हूँ. और जुनैरा जो हैं वो कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम की भी मेंबर हैं, जो कि डाउन सिंड्रोम बच्चों के लिए बहुत काम कर रहे हैं यहाँ पे. और जुनैरा स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की भी मेंबर है माशाल्लाह से.
اور ان کے سوئمنگ کیمپس میں بھی انہوں نے ماشاء اللہ سے پارٹیسپیٹ کیا ہے. اور بہت میری خواہش ہے زنیرہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو انڈیپینڈنٹ بنائے, کانفیڈنٹ بولڈ بنائے, اور یہ جب جائیں اسپیشل اولمپکس پاکستان کی طرف سے تو یہ میڈل لے کے آئیں سوئمنگ میں. میری خواہش ہے پاکستان کو یہ ریپرزینٹ کریں اور یہ میڈل ون کریں اور سب کا نام روشن کریں, اپنے ملک پاکستان کا, اپنے والدین کا. انشاءاللہ ہماری دعائیں بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں, اور ہماری یہ خواہش ہے کہ پھر ہم زنیرہ کو بھی یہاں پہ بلائیں اور ان سے جی انٹرویو کریں جب وہ میڈل لے کے واپس آئے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اف یو کین ڈریم اٹ تو یو کین اچیو اٹ. اور یہ ابھی آپ کے ساتھ بات کرتے کرتے ہمیں اتنی پازیٹیو انرجی مل رہی ہے. اور سیکنڈ دیکھیں, آپ نے ابھی جو بتایا, اور میں بھی آپ کے سے بتانا چاہوں گی کہ کسی کو بھی لو فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر اس طرح کا کچھ آ جائے تو آپ نے اس ٹائم پہ ڈپریس نہیں ہونا. اور دوسرا, ابھی ان کے گروپ کا بھی ہم آپ کو لنک جب ہم ویڈیو ختم کریں گے تو ان کے پیج گھر کے کھانے کا لنک بھی ہم ڈسکرپشن میں دیں گے, اور جو گروپ ہے زنیراز جرنی اس کا بھی لنک ہم ڈسکرپشن میں دیں گے, تاکہ جتنے بھی لوگ ہمیں اس ٹائم دیکھ رہے ہیں ان کے آس پاس کوئی بھی ایسا بچہ ہے یا کوئی بھی ایسے پیرنٹس ہیں جن کو سپورٹ کی ضرورت ہے, ہیلپ کی ضرورت ہے, تو دے کین ریچ یو آؤٹ. اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو پوری آپ کی سے رہنمائی ملے گی, اور وہ ہمیں بھی اگر نہیں کر سکتے آپ کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ تو ہمارے پلیٹ فارم سے بھی آپ کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں. اور پازیٹیو رہنا بہت ضروری ہے, اور مدرس کا جو پورا میجر وائٹل رول ہی مدر کا ہوتا ہے پوری اپ برنگنگ میں, اور خاص طور پہ اس طرح کے بچے کے ساتھ. تو جی بالکل. ابھی آپ کوئی ایسی مدرس کے لیے کوئی آپ میسج دیں, اور ایکسیپٹنس جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے. جیسے آپ کو ایک ڈاکٹر نے بالکل لو فیل کرا دیا اور اس ٹائم پہ آپ نے ایکسیپٹ کیا, اس کو ایز اے چیلنج لیا, اور الحمدللہ اب آپ بہت اچھا مینج کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ساتھ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں ایک چیلنج آیا, لائک ایک اسپیشل بچہ ڈفرینٹلی ایبل بچہ آ گیا تو آپ کچھ اور کر نہیں سکتے. ہماری ماشاءاللہ سے گیسٹ ہما انجم صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, یہ نہ صرف زنیرہ کی انہوں نے بہت زبردست قسم کی اس کی اپ برنگنگ کر رہی ہیں, اس کی ہر چیز کا خیال رکھ رہی ہیں, اس کی تھراپیز ریگولر ہو رہی ہیں, بلکہ یہ ساتھ ساتھ فائنینشلی بھی یہ ایز ایک انٹرپرینور ہے, ایک مدر ہے, ایک تھراپسٹ ہیں, اور کیا کیا کچھ ہیں. تو ان سے آپ انسپریشن لے کے ملٹی ٹاسکنگ کوئی مشکل چیز نہیں ہے, بس آپ کو ڈٹرمینیشن ہونی چاہیے. اور پھر اس کے بالکل. بعد ایک زنیرہ جیسی اسمائل جتنا اگر کوئی انسینٹیو ہو تو پھر زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. کیوں؟ بالکل. میں اکثر لوگوں جو اگر کبھی لو فیل کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کی فیملی میں یا کوئی آپ سے ناراض ہے تو وہ اتنی کوئی سخت بات آپ کو ان بچوں کے حوالے سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ آپ کے گناہوں کی سزا ہے یا آپ کی آزمائش ہے, اس طرح بھی بولتے ہیں لوگ اکثر. تو آپ یہ تو کہہ سکتے بالکل ہیں, بہت میں ایسی مدد کو یہی کہتی ہوں کہ دیکھیں آپ ان کو یہ کہیے کہ یو آر دا چوزن ون. اللہ تعالیٰ نے اتنے کروڑوں لوگوں میں سے آپ کو کیوں چوز کیا ہے اس بچے کو پیدا کرنے کے لیے آپ کی فیملی میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کے اندر کوئی پوٹینشیل ہے, وہ جانتا ہے کہ آپ اس کا بروٹ اپ صحیح سے کر سکتی ہیں. تو آپ کو فخر محسوس ہونا چاہیے کہ یو آر دا اسپیشل پیرنٹ بالکل انسٹیڈ آف فیلنگ لو. آپ کہیں میں ایک اسپیشل پیرنٹ ہوں, مجھے اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا ہے اس جاب کے لیے. جب اس نے دیکھا اتنے سارے لوگوں کو کیوں نہیں سلیکٹ کیا, مجھے ہی کیوں کیا, یقیناً اس کو مجھ میں کوئی اچھائی نظر آئی, اس کو نظر آیا کہ شی کین ٹیک اپ دا چیلنج. So that is the message that I would give the mothers کہ they should feel in the same way کہ they are the chosen ones, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو چوز کیا ہے تو ان کو بالکل اسپیشل فیل کرنا چاہیے اپنے بارے میں. بالکل ان کو بھی کرنا چاہیے اور ہم بھی کرتے ہیں. اور ابھی تک آج ہماری 11th ایپیسوڈ ہے, اور اس میں تقریباً مور دین 3 مدرس ایسی تھیں جو بہت اپنی فیلڈ میں بہت سکسیسفل تھی. اور جب ہمارا ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا تو ہمیں یہ پتا چلا کہ بسائڈز ڈوئنگ آل دیٹ وہ ایک ڈفرینٹلی ایبل بچے کی مدر ہیں, جس میں میم تہمینہ عظیم تھی, میم رائلما خان تھی, اور اب آپ ہیں. تو مطلب آپ لوگ جو ہے نا وہ عام لوگوں سے واقعی نہ صرف اسپیشل ہوتے ہیں, بلکہ آپ میں انرجی اور اسٹیمنا بہت زیادہ ہوتا ہے. اور اس کی ایگزامپل ساری ایسی موم ہے, وہ صرف اپنے بچوں کو نہیں سنبھال رہی ہوتی, اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ کر رہی ہوتی ہیں اور کر سکتی ہیں. تو بالکل. تھینک یو سو مچ, ہمیں بہت خوشی ہوئی, یہ بہت ویلکم. مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کر کے, اتنا آپ نے مجھے بھی ہمیں بہت ٹائم دیا. خوشی ہوئی, بہت شکریہ آپ کا.
I also enjoyed a lot. थैंक यू सो मच। Thank और you. अब हम इसके साथ ही हम अपने शो का यहाँ पे इसको खत्म करते हैं, इख्तिताम करते हैं। थैंक यू सो मच, और आप सब लोगों का भी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला फिर किसी और एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही कोई इनोवेटिव और फाइटर मॉम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Allah Hafiz.